أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری تختی نمبر 3 ہے، لیسن نمبر 3 حروف مقطعات۔ اس سے پہلے لیسن نمبر 1 اور لیسن نمبر 2 ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اگر آپ نے وہ نہیں پڑھا تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں جا کر آپ ان تختیوں کو بھی یاد کر لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ حروف مقطعات کن سے کہا جاتا ہے؟ حروف مقطعات وہ الفاظ ہیں جو سورتوں کے شروع میں آتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ بقرہ کے شروع میں الف لام میم، اس کی ابتدا الف لام میم سے ہو رہی ہے۔ سورہ آل عمران کی ابتدا الف لام میم سے ہو رہی ہے، کسی سورت کی ابتدا الف لام را سے ہوتی ہے، طٰہٰ سے ہوتی ہے۔ ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور یاد رکھیے کہ ان کا معنی اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں جانتے۔ الف لام میم کا معنی اللہ کو پتہ ہے، آپ کہیں بھی ترجمہ پڑھ لیں، اس کا ترجمہ کہیں نہیں لکھا ہوگا۔ الف لام را، الف لام، اس کا ترجمہ آپ کو کہیں پر بھی آپ کو اس کا ترجمہ نہیں ملے گا۔ تو اس پر بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کو زبانی یاد کر لینا یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ گھروں کے اندر بھی یا دکانوں کے اندر بھی یعنی کہ برکت کے لیے ان کو لٹکایا جاتا ہے۔ تو بہرحال ہم نے اس کی مشق کرنی ہے۔ آج میں چند الفاظ آپ کو بتاؤں گا کہ جن کی ہم نے مشق کرنی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے لفظ ہے الف لام میم۔ تو آپ یہ دیکھ لیں جو اس کے اوپر ہے، یہ اس کو مد کہتے ہیں، اس کو مد، ٹھیک ہے نا، یہ مد ہے، جتنی بھی ہے یہ مد ہے۔ اصل مقصد اس پریکٹس کرنا ہے مد کو کتنا لمبا کرتے ہیں۔ مد کو 5 الف کی مقدار لمبا کرتے ہیں، 5 الف کی مقدار، ٹھیک ہے نا، 5 الف کی مقدار اس کو لمبا کرنا ہے۔ تو یعنی کہ یوں سمجھ لیجیے 5 سیکنڈ اس کو لمبا کرنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے سماعت فرمائیے گا۔ الف کو تو الف پڑھنا ہے کیونکہ اس پر کچھ بھی نہیں ہے۔ لام کو لمبا کرنا ہے، جب لمبا کرنا ہے تو اس کو غنہ بھی کرنا ہے، میم کے ساتھ ملانا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را۔ یہ را کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کو 1 الف کی مقدار لمبا کرتے ہیں۔ الف لام را، اس طرح آگے ہے الف لام میم را۔ اب آگے دیکھ لیجیے یہ سر ایسے ہے، جس پر مد ہوگا اس کو زیادہ لمبا کرنا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد طٰہٰ۔ آپ دیکھیں یاسین صاد حامیم۔ ہاں کو تھوڑا کیونکہ ہاں پر کھڑی ہے آگے ہے یہ حام، یہ بالکل اسی طریقے سے ہے۔ جس پر مد ہے اس کو زیادہ لمبا کرنا ہے، جس پر مد نہیں ہے اس کو یعنی کہ جو کھڑی زبر ہے اس کو تھوڑا لمبا کرنا ہے۔ یہ تھی آج کی مشق حروف مقطعات کی جو ہم نے آج یاد کی ہے۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور جہاں تک ہو سکے اس پارے کو آگے شیئر کیا کریں تاکہ بہت سارے لوگوں کو بہت فائدہ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔